ایک زمانے میں ایک شہر تھا جو ہرے بھرے کھیتوں اور خوبصورت پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ وہاں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جس کا دل بہت بڑا تھا۔ احمد ہمیشہ دوسرے بچوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ احمد اپنی دادی امیرہ کے ساتھ رہتا تھا جو کہ ایک سمجھدار خاتون تھی جو اپنے دین کے بارے میں بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ایک دن احمد اور اس کا دوست ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پرانے سکے پر پڑی۔ احمد نے وہ سکہ اٹھا لیا۔ اس کی نظر ایک بلی پر پڑی جو بھوکی تھی اور کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ احمد نے اس سکے سے اس بلی کے کھانے کا سامان خریدا۔ احمد کی یہ نیکی اس کے دوست جو قریب ہی کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے دوست اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ان سب نے مل کر سوچا کہ وہ شہر میں مہربانی کرو کے نام سے مہم چلائیں گے۔ انہوں نے شہر کے مختلف حصوں میں پوسٹرز لگائے، رنگ برنگی تصاویر لگائیں۔ انہوں نے شہر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ مل کر شہر کی صفائی کا پروگرام بنایا۔ تمام بچوں نے جوش و خروش سے اس مہم میں حصہ لیا۔ مزید یہ کہ انہوں نے درخت اور پودے بھی لگائے۔ ان کی اس مہم نے شہر بھر میں خوشی بھر دی۔ امیرہ احمد کی دادی نے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے شمار مہربانی کے واقعات سنائے۔ ہمارے نبی بچوں، جانوروں، بڑے بوڑھوں تمام لوگوں سے شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ بچوں کو پھولوں کی طرح سے پیار کرتے تھے۔ ایک دن احمد سو کر اٹھا تو اسے اپنے تکیے کے نیچے ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا، سونے سے زیادہ قیمتی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلو۔ تجسس کے مارے احمد اور اس کا چھوٹا بھائی جنگل کے اس رستے پر چل پڑے جس کا ذکر اس کاغذ میں تھا۔ جنگل میں احمد نے ایک دعوت دریافت کی۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ دعوت جنگل کے جانوروں نے احمد کے دوستوں کے ساتھ مل کر احمد کے لیے تیار کی تھی۔ وہ سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے لگے۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کی مہربانی کے چھوٹے سے کام نے کس طرح سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ احمد کی دادی امیرہ نے بتایا کہ سکہ تو صرف ایک بہانہ تھا۔ اصل چیز تو وہ محبت اور وہ خوشی ہے جو احمد کے چھوٹے سے نیکی کے کام نے پھیلا دی۔ احمد کی اس نیکی کے کام کے بعد لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ پورا شہر محبت اور امن و سکون میں ڈوب گیا۔ احمد نے جو ہمدردی اور روشنی کی آگ جلائی وہ لوگوں کے دلوں کو منور کرتی رہی۔ احمد کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے اور سبق دلاتی ہے کہ احسان اور نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی ایک دوسرے کو آپس میں جوڑنے کے کام آتے ہیں، جو نہ صرف دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرتے ہیں بلکہ لوگوں میں محبت بھی ڈالتے ہیں۔